الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اس اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان جیسی عظیم نعمت دی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک رسول دیا. بادہ درود السلام کے پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو دنیا کے نظام کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے انسانوں میں صلاحیت کے اعتبار سے، سوچ و فکر کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے
شکل و صورت کے اعتبار سے رنگ و نسل کے اعتبار سے فرق رکھا. اللہ نے کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو غریب بنایا. مالداری اور غریبی میں حکمت یہ ہے کہ دنیا کا نظام قائم رہے، دائم رہے. اگر اللہ سارے لوگوں کو مالدار بنا دیتا تو پھر کام کاج کرنے والے نہیں ملتے. امیر لوگوں کا کام کون کرتا؟ ایک غریب ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، مالدار کا کام کرتا ہے. اللہ نے یہ فرق رکھا تاکہ نظام چلے دنیا کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال دیا، دولت دی اللہ نے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال میرا ہے. اللہ نے جس کو مال دیا ہے وہ مال عطائی مال ہے. حقیقی مالک اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ معاشرے میں دیکھو، سماج میں دیکھو، جو ضرورت مند ہو اس کو اپنے مال میں سے 2 عطا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق خرچ کرنے کی تعلیم دی تو اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ کتاب الہی کو پڑھتے ہیں اور بغور پڑھتے ہیں. تلاوت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ریڈنگ کرو، غور سے پڑھتے ہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے رہتے ہیں، نماز کو پڑھتے رہتے ہیں. نماز کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو مومنوں پر اس کے وقتوں میں فرض کیا ہے. نماز تو کسی بھی حال میں معاف نہیں. ایک بندہ اگر کھڑا ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھے. اگر بیٹھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر کے نماز پڑھے. نماز معاف نہیں ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے رہتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہم نے جو ان کو روزی دے رکھا ہے، جو مال دے رکھا ہے، جو رزق دے رکھا ہے، اس کو خرچ کرتے ہیں. سرًا، چھپا کر کے بھی دیتے ہیں، وَعَلَانِيَةً، اعلانیہ بھی دیتے ہیں. یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایسی تجارت کر رہے ہیں
لن تبور، جس میں گھاٹا ہونے والا نہیں ہے، نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس کو اور دینے والا، عطا کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ اللہ نے جس کو مال دیا، پیسہ اللہ نے دیا، اللہ نے رزق دیا ہے، اس کو خرچ کرنا چاہیے، سرن چھپا کر کے بھی خرچ کرے، وعلانیتاً اعلانیہ بھی خرچ کرے۔ جیسے موقع اور مناسب ہو، جہاں اعلانیہ دینا مناسب ہو وہاں اعلانیہ دے، اور جہاں چھپا کر کے دینا مناسب ہو وہاں چھپا کر کے دے۔ انسان کچھ اعمال چھپا کر کے کرے، چھپا کر کے اعمال کرے۔ تو اللہ نے جو مال دیا ہے، اللہ نے جو دولت دی ہے، اللہ خرچ کرنے کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے، کمثل حبة انبتت 7 سنابل، جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ کشادگی والا ہے اور جاننے والا اللہ رب العالمین۔ ایک آدمی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا دیتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے انہوں نے 700 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتا ہے اور زیادہ کرتا ہے، اور 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ بتائیے، 1 روپے خرچ کر رہے ہیں، ثواب بہت زیادہ مل رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی پڑھیے، آپ کی زندگی کو دیکھیے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا، ابھی رمضان کا مہینہ سر پہ ہے، ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، رمضان کا مہینہ آنے سے 6 ماہ پہلے تیاری کیا کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ عطا کر دے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کی تیاری کیا کریں گے، شعبان کے مہینے میں روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں، اور رمضان کا مہینہ جب گزر جایا کرتے تھے تو ہمارے اسلاف سلف کا حال یہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں جو روزہ رکھا کرتے تھے، عبادتیں کیا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے 6 ماہ تک، اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں جو روزہ رکھا ہے، جو عبادتیں کی ہے، اے اللہ تو ان عبادتوں کو شرف قبولیت کا درجہ دے دے، اللہ رب العالمین تو ان اعمال کو قبول فرما لے جو ہم نے رمضان کے مہینے میں کیا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب عید کر لیتے ہیں، بلکہ عید تو چھوڑ دیجئے، جب چاند نظر آ جاتا ہے پھر ہم نماز کو، بقیہ چیزوں کو ذمہ لگا دیتے ہیں۔ اب کون نماز پڑھیں گے؟ وہی جو برابر نماز پڑھتے ہیں۔
چاند نظر آنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، ڈائریکٹ وہ عید الفطر کی نماز کے لیے پہنچتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا۔ تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ کان اجود الناس الریح المرسلہ، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے بھی تیز خرچ کے معاملے میں ہو جایا کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ہمارے اندر بھی ویسے خوبی ہونی چاہیے جس طریقے سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوبی پائی جاتی تھی۔ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال کو خرچ کیا کرتے تھے، ویسے ہی ہمیں بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کرتا ہے، مانگتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور یہ کوئی مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتا ہے، مال کا سوال کرتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی بکریاں تھی، اتنے اونٹ تھے کہ جو 2 پہاڑیوں کے درمیان کے خلا کو بھر دے، اتنی زیادہ بکریاں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کہتے ہیں کہ یہ سارا مال میں تمہیں دے دیتا ہوں، اگر میں تمہیں دے دوں تو کیا چلے گا؟ وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے رسول ہاں محمد دیجئے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال ان کو دے دیا، ساری بکریوں کو دے دیا، سارے اونٹ کو دے دیا۔ وہ اپنے قوم میں واپس لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں یا قوم اسلموا، اے میری قوم کے لوگوں اسلام لے آؤ، فإن محمدا یؤتی عطاء من لا یکاد الفقر، محمد تو اتنا دیتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ غریبی گھر تک نہ پہنچے، دروازے تک بھی نہ پہنچے۔ اس طریقے سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ وہ بھی غیر مسلم آ کر کے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا مال دے دیتے ہیں اور قوم میں جا کر کے کیا اعلان کر رہے ہیں کہ اسلموا یا قوم، اے قوم کے لوگوں اسلام لے آؤ، اس لیے کہ محمد تو اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ غریبی دروازے تک بھی نہ آئے۔ معلوم ہوا کہ مال جہاں ہم خرچ کریں مسلمانوں کو دے، غیر مسلم میں جو غریب ہے ان کو بھی دے۔ اور تالف قلب کے لیے زکوٰۃ کی رقم بھی غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے تاکہ اسلام کی طرف وہ مائل ہو۔ یہ حال ہے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچ کے معاملے میں۔ حضرت عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی مسجد نبوی میں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد جلدی سے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آتے ہیں تو لوگوں کی بے چینی کو، پریشانی کو دیکھ لیتے ہیں، بھاپ لیتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگوں سن لو، میں جلدی سے نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیویوں کے گھر میں اس لیے آیا کیونکہ میرے پاس سونے کا ایک ڈھیلا پڑا ہوا تھا،
میں نہیں چاہتا تھا کہ رات گزر جائے اور وہ میرے پاس پڑا ہی رہے، فوراً حکم دیتے ہیں کہ اس کو خیرات کر دو، صدقہ کر دو۔ یہ حال تھا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے، کس طریقے سے لٹا دیا کرتے تھے، اور ان کے چہرے پر ذرہ برابر بھی شکن نہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خرچ کرنے کی تعلیم دی، کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے میرے پاس اس دن مال تھا، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خرچ کرو۔ میں آدھا مال نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے پوچھتے ہیں، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، جتنا مال آپ کی خدمت میں لے آیا اپنے گھر والوں کے لیے بھی اتنے ہی مال چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے مال لے کر کے آتے ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے ابو بکر بتلاؤ کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، سارا مال لے کر کے آپ کی خدمت میں آ گیا اور گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ یہ جب دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں کہ کبھی بھی میں ابو بکر پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ یہ حال تھا حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا۔ جیسے عشرہ کا دن ہے، تنگی کے عالم میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے فوج کو تیار ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ تنگی کا عالم ہے، فوج کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، لڑنے کے لیے جا رہے تبوک کے میدان میں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں کہ خرچ کرو۔ اتنے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر کے ایک تھیلے میں آ جاتے ہیں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس پیسے کو اوپر کر رہے ہیں، کبھی نیچے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ضر ابن عثمان ما عمل بعد اليوم قط، اگر اس کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بشارت کے بعد، اس خوشخبری کے بعد حضرت عثمان نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، حضرت عثمان روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، حضرت عثمان صدقہ و خیرات نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ تو بشارت تھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عثمان کے لیے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چند عبادتیں کر لیتے ہیں، چند روزے رکھ لیتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن صحابہ کرام کبھی بھی یہ سوچا نہیں کرتے تھے۔ اتنی بڑی بشارت سننے کے بعد آپ ایک واقعہ نہیں بتلا سکتے ہیں کہ ایک کوئی حدیث نہیں بتلا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اس کے بعد عمل نہ کیا ہو۔ حضرت عثمان کا حال یہ تھا کہ ہر موڑ پر وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ ما ضر ابن عثمان ما عمل بعد اليوم قط، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خرچ کرنے پر اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ما ضر ابن عثمان ابن عفان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان آج کے بعد عمل نہ کرے تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ معلوم ہوا کہ بعد اس کے کہ اتنی بڑی بشارت ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے، لیکن عثمان بن عفان کبھی اللہ کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے۔
حضرت ام دردہ کہتی ہے کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 1,00,000 درہم لے کر کے آیا. اس دن آپ روزے سے تھی. تمام درہموں کو صدقہ کر دیا، بانٹ دیا مدینے میں. میں نے کہا کہ آپ 1 درہم کم سے کم رکھ لیتی اور اس سے گوشت منگا لیتی. آپ روزے سے ہیں، کم سے کم افطار کے وقت کام آ جاتا. حضرت عائشہ کہنے لگی اگر تم نے مجھے یاد دلایا ہوتا تو میں ضرور رکھتی، لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا. سارے مال کو صدقہ کر دیا. ابو طلحہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، بڑے غمگین تھے. بیوی نے سوال کیا کہ آپ غمگین کیوں ہیں، اداس کیوں ہیں؟ کہنے لگے کہ میرے پاس مال پڑا ہوا ہے، میرے پاس پیسے پڑا ہوا ہے. ان کی بیوی کہنے لگی اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری رقم کو، سارے پیسے کو خیرات کر دیجئے، صدقہ کر دیجئے. حضرت طلحہ کے خزانچی بتاتے ہیں کہ وہ 4,00,000 درہم کی رقم تھی. وہ کبھی نہیں سوچا کرتے تھے کہ مال ختم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے ہو مما تحبون، یہاں تک کہ اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوتی ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں جو سب سے زیادہ مالدار آدمی تھے، دولت و ثروت والے تھے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں مالدار آدمی ہوں. یہ اہل مدینہ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اور میرا سب سے محبوب مال بیروحہ باغ ہے. یہ وہی باغ ہے جو مسجد نبوی کے قریب پڑتا تھا. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے، داخل ہو جایا کرتے تھے. کبھی کبھی اس باغ سے پانی بھی پیا کرتے تھے، نوش فرمایا کرتے تھے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طلحہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ پر آیت نازل ہو گئی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. اور سب سے میرا محبوب مال یہ بیروحہ باغ ہے، میں اللہ کے لیے اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سنی تو کہنے لگے ھذا مال رابح، یہ بہت عمدہ مال ہے، یہ بہت عمدہ مال ہے. میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اپنے چچازاد میں تقسیم کر دو. حضرت ابو طلحہ نے اس کو اپنے چچیروں کے درمیان، اپنے چچیرے بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں. یہ چند واقعات آپ کے سامنے اس لیے رکھے گئے تاکہ آپ کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو جو صحابہ کرام کے دلوں میں جذبہ تھا خرچ کرنے کا. آئیے اب انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے چند فوائد مختصراً میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو اس کی زندگی سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ تطفئ البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے. مصیبتیں نہیں آتی ہے، پریشانیاں نہیں آتی ہے اگر کوئی صدقہ کرتا رہتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو دیتا ہی رہتا ہے، ایسے ہی دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین سے فریاد کرتے رہتا ہے، تو پھر مصیبت اور پریشانی نہیں آتی. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ صدقہ کرنے کا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی
میدان محشر میں جب سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا. یہ سورج جس کو ہم آج کروڑوں میل کے فاصلے پر دیکھ رہے ہیں، صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. پریشانی کے عالم میں سارے لوگ ہوں گے. اتنی پریشانی ہوگی کہ آدمی پسینے میں شرابور ہوگا. کسی کا پسینہ اس کے کمر تک آ رہا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی گردن تک آ رہا ہوگا. اس طریقے سے پریشان کن وہاں پہ حالت ہوگی، پریشانی ہوگی. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقته حتی یقضى بین الناس. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فیصلہ فرما دے، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے کہ کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون جنت میں جانے والا ہے، کون جہنم میں جانے والا ہے. اتنی پریشانی کے عالم میں، اتنی دشوار کن گھڑی میں اگر ہم صدقہ کریں گے تو وہ صدقہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت. آئیے تیسرا فائدہ دیکھتے ہیں. تیسرا فائدہ ہے اگر ہم صدقہ کریں گے تو مال بڑھے گا. ہم کیا سوچتے ہیں کہ صدقہ کریں گے تو مال گھٹے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو لوٹا کر کے تمہیں دے دیتا ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا آدم انفق علیہ. حدیث قدسی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انفق یا آدم، اے آدم کے بیٹو خرچ کرتے رہو، اللہ رب العالمین تمہیں دیتا ہی رہے گا. انفق یا آدم انفق علیہ، خرچ کرو گے اللہ تمہیں دے گا. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو تو یہ نہ سوچو کہ مال کے اندر کمی آ جائے، مال گھٹ جائے، بلکہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصد صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے. چوتھا فائدہ، اگر ہم مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے مال تطہیر ہوگا، پاک و صاف ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے مال سے صدقہ لیجئے. یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے اے نبی آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، تطہرہم ان کو پاک کیجئے، وَتُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کیجئے. اگر کوئی اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتا ہے تو مال پاک ہوتا ہے، انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، مال کی محبت دل سے نکل جاتا ہے. اسی طریقے سے پانچواں فائدہ، صدقہ کرنے کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ قبر میں جو عذاب ہونے والا ہے، قبر میں جو آزمائش ہونے والی ہے، آزمائش سے انسان محفوظ رہتا ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ تدفع عن اہلها حر القبور. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے قبر کی گرمی کم ہوتی ہے، آزمائش کم ہوتی ہے، عذاب کم ہوتا ہے. یہ فوائد ہیں. اگر کوئی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے کیا وعید ہے. وعید سنیے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد الا فیہ وملکان ینزلان. ہر دن صبح کو 2 فرشتہ آسمان سے زمین پہ اترتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے فریاد کرتا ہے اے اللہ رب العالمین تو ان کو اور زیادہ مال عطا کر، ان کو اور زیادہ مال دے، ان کے مال میں اضافہ کر جو تیرے راستے میں
اپنے مال کو اللہ کے راستے میں نہیں دیتا ہے، تیرے راستے میں نہیں دیتا ہے، تو ان کے مال کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم لوگ وہ ہو کہ تمہیں اللہ رب العالمین بلاتا ہے، تم بلائے جاتے ہو لتنفقوا، تاکہ تم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل، تو تم میں سے وہ بھی ہے جو بخل کرنے لگتا ہے، کنجوسی کرنے لگتا ہے۔ ومن یبخل عن نفسہ، اور جو بھی بخل کرتا ہے، جو بھی کنجوسی کرتا ہے، وہ اپنے لیے کنجوسی کرتا ہے۔ واللہ الغنی، اللہ مالدار ہے، وانتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو۔ اللہ مالدار ہے اور تم سب کے سب اللہ کے بھکاری ہو۔ اللہ رب العالمین سے مانگتے رہو، اللہ دے گا۔ غنی تو اللہ ہے، اگر کسی کی طرف غنا کی نسبت ہو جائے یہ عارضی ہے، حقیقی غنا اور حقیقی مالک اور مختار تو اللہ رب العالمین ہے۔ واللہ الغنی، اللہ مالدار ہے، وانتم الفقراء، اور تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ کے بھکاری ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم منہ پھیرو گے، پیٹھ دکھاؤ گے، اللہ تمہیں بلاتا ہے خرچ کرنے کے لیے، اگر پیٹھ دکھاتے ہو، خرچ نہیں کرتے ہو، اللہ رب العالمین تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے